السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا مانگنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں گے؟ یا پھر ہم اس طریقے سے مانگیں گے یا اس طریقے سے مانگیں گے یا پھر ہم اس طریقے سے مانگیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دعا یہ بذات خود یہ عبادت ہے۔ اللہ کو دعا مانگنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، یا اللہ مجھے فلاں امتحان میں کامیاب کر دے، یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ ہم جب دنیا والوں کے سامنے کچھ مانگتے ہیں، دنیا والے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ اتنا پاک پروردگار ہے، اس سے جتنا مانگو گے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میرے در پہ آ کے دیکھے تو صحیح، مجھ سے کچھ مانگ کر کے دیکھے تو صحیح، میں اسے عطا نہ کروں تو کہنا۔ کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگ کر کے دیکھے تو صحیح، میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو کہنا۔ اب آئیے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ میرا اللہ اتنا پاک پروردگار مہربان ہے اپنے بندے پر، آپ جس طرح بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ اسے قبول کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے آپ مانگیے۔ اپنے آپ کو اللہ کی جانب اس طرح متوجہ کر دیجئے جیسے ہم دنیا کے کسی آدمی سے کچھ مانگتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ماں سے کچھ مانگتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زمین پر گھسٹنے لگتا ہے، اور جب تک ملتا نہیں ہے تب تک وہ رونا، جھگڑنا، گڑ گڑانا بند نہیں کرتا ہے۔ اور میرے اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سے بھی آپ اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بھی بیسٹ اگر کوئی طریقہ آپ کے پاس ہو تو اس طریقے سے مانگیے، ٹیکنیک اختیار کیجئے کہ یا اللہ جب تک تو مجھے نہیں عطا کرے گا تب تک میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ آخر کچھ بھی ہوں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرے علاوہ اور کہاں ہاتھ پھیلاؤں گا۔ چھوٹی سی چھوٹی پریشانیاں ہو، اللہ کی جانب فوراً متوجہ ہوئیے۔ دعا کے لیے قبلہ رخ کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے دل ہی دل میں دعا کر لیجئے، یا اللہ میرا فلاں کام بنا دے، میرے اوپر فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے آپ اسے حل کر دیجئے، یا اللہ میرے اوپر فلاں پریشانی آئی ہوئی ہے آپ ہی میری پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر سکتے ہیں، میری پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، ہر حال میں اللہ کے سامنے یہ ہاتھ پھیلے گی۔ دعا مانگنے کے کچھ ٹیکنیک ہیں، طریقے ہیں، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اصول ہوا کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ غور سے سنیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائیے گا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ کوئی تو یہاں تک اٹھاتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے۔ کیسے کریں گے ہم؟ اپنے ہاتھ کو سینے تک اٹھائیے اور اس کو یوں رکھیے، ٹھیک ہے؟ پہلا طریقہ ہے یہ آپ کا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس جگہ یہ بھی بتاؤں، ہاتھ جب اٹھائیں گے تو اس کو کشادہ رکھیے کہ اگر کوئی تربوز رکھ دے اس کے اوپر تو وہ تربوز گرنے نہ پاوے، دونوں ہاتھوں میں آ جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا ٹیکنیک یہ ہے کہ بالکل عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، جس طرح کسی سیٹ کے پاس ہم کچھ مانگتے ہیں یا اپنی بات رکھتے ہیں، شاگرد استاد سے جس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے، بالکل عاجزی کے ساتھ دعا مانگیے۔ چوتھا ٹیکنیک یہ ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، حمد بیان کیجیے۔ اللہ کو تعریف کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم دنیا کے کسی آدمی سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں تو پہلے کتنا تیل لگاتے ہیں، ان کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ تو آپ ہیں بلکہ گدھوں کے بھی آپ باپ ہیں، مصیبت میں لوگوں کے آپ بہت زیادہ کام آتے ہیں، اللہ آپ کو اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے، کتنی تعریف ہم ان کی پھیلتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں تو پہلے اللہ کی بھی خوب تعریف کیجئے، دل سے کیجئے، نہیں تو کم از کم یہی الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اللہ تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے،
یا اللہ تو جو چاہے اپنے بندے کو دے سکتا ہے، یا اللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں سب تیرے لیے ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے، تو نے ہی میرے ہاتھ اور پیر کو بنائے، دنیا کا کوئی سائنسداں جسم کا کوئی ایک عضو بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، تو ہی تو ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اس طرح خوب اللہ کی تعریف کیجیے۔ پانچواں ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، جن کی امتی ہم بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو نبی ہمارے لیے راتوں دن دعائیں کیا کرتے تھے۔ درود ابراہیمی جو نماز والی درود شریف ہے اسے پڑھ لیجئے، وہ یاد نہیں ہے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو ضرور کہیے۔ یہ 5 ٹیکنیک آپ کے مکمل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے۔ اب چھٹا ٹیکنیک یہ ہے کہ جو آپ کو مانگنا ہے، جو چیزیں اللہ سے لینی ہے، جس چیز کا آپ سوالی ہو، اللہ سے اس چیز کو مانگیے۔ بلکہ آپ کو یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، اب اصل مرحلہ یہ ہے کہ اللہ سے اس انداز میں آپ یہاں پر مانگیے کہ یا اللہ میرے اوپر فلاں مصیبتیں آئی ہوئی ہے، میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، کوئی یہ میری مصیبت نہیں ہٹا سکتا، میں تیرے در پر حاضر ہو گیا ہوں، تو میری اس مصیبت کو ختم کر دے، اگر تو ختم نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایک الگ ہی انقلاب آئے گا، ایک بدلاؤ آئے گا، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیجئے کہ ہمیں خوب دعا مانگنی ہے، اور جو چیز ٹیکنیک آپ کو بتایا گیا اپنی دعاؤں میں ان 6 ٹیکنیک کو ضرور یوز کیجئے۔ پھر جو دنیا کے لوگ شکایت کرتے ہیں نا میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ ان سے یہ شکایتیں دور ہو جائے گی۔ آپ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے، گروپس وغیرہ میں بھی شیئر کیجئے۔ دین کی بات کا پھیلانا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس انداز میں سمجھاؤں کوئی بات کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو بہت ساری باتیں اس طریقے کی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں آپ کو نہیں سمجھا پایا تو دوبارہ بلکہ 13 ویڈیو اپلوڈ کرواتا ہوں۔ اگر اب بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کومنٹ میں نام کے ساتھ ضرور کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔